انسانیت کی تاریخ پر غور کیجیے. جس ملک میں اور جس قوم میں آپ کو فساد انسانیت کے مناظر دکھائی دیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے تو اس فساد کے اسباب اور عناصر تین ہی ہوں. یعنی ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری. یہ بات کیا ہے؟ فساد آدمیت میں نے کہا، اور اقبال کی یہ خاص اصطلاح ہے اور قرآن کی یہ اصطلاح ہے. وہ فساد سے تعبیر کرتا ہے اسے. ہمارے ہاں تو فساد اب اس دنگا فساد کا ہی نام رہ گیا ہے نا. فساد تو بہت بنیادی چیز ہے. قرآن کریم نے دین کی اصل وحی کی غائب مقصود و مطلوب بتایا ہے تکریم انسانیت. ہر انسان کی عزت انسان ہونے کی جہت سے. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے ہر انسانی بچے کو محض انسانی بچہ ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. اور فساد انسانی کو برپا کرنے والوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان کو انسان ہونے کی جہت سے یہ تکریم حاصل نہ رہے. اور اس تکریم کو اس طرح سے پامال کیا جاتا ہے کہ اسے محتاج اور محکوم بنایا جائے. محتاج کی بات تو آگے چل کے کروں گا. محکومی کس طرح سے؟ سیاسی بساط پر انسانوں کے ہاتھوں محکوم. ایک گروہ محکوم، ایک گروہ حاکم. مذہب کی دنیا میں خدا کے نام پر انسانوں کے ہاتھوں تدبیر. اور معیشت کے میدان میں سرمایہ داری کے ہاتھوں انسانیت کی تحقیر و تدبیر. یہ تین ہی گوشے ہیں. تفصیل اس اجمال کی کتنی ہی طول طویل کیوں نہ ہو، اگر آپ سمٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تذلیل و تحقیر انسانیت کے لیے جس قدر بھی فساد انگیزیاں کی گئی، وہ ان تینوں گوشوں سے سامنے آئیں یا انہی شکلوں میں سامنے آتی ہیں انسان. قرآن کریم میں آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی داستانیں اور اقوام میں گزشتہ کے سارے قصے. اس میں کشمکشی یہ ہے وہ آتے تھے تو اس وقت دیکھتے تھے کہ انسانوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کو دبوچے ہوئے ہے. وہ ان انسانوں کو
مظلوم اور مقہور اور محکوم اور محتاج انسانوں کو ان بالادست مستبد قوتوں کے پنجہ فولاتی سے چھڑانے کے لیے آتے تھے۔ یہی کشمکش ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ہر آن اور ہر دور میں نظر آئے گی۔ اگرچہ یہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ واقع ہوا، لیکن اس تاریخ میں ایک دور ایسا آیا جس میں یہ تینوں لانتیں بیک وقت ایک مقام سے جمع تھی، یعنی وہ دور کہ جسے کشمکش صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا دور کہا جاتا ہے۔ ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون ملوکیت کا مجسم، حامان مذہبی پیشوائیت کی روبہ بازیوں کا پیکر اور قارون سرمایہ داری کی خون آشامیوں کا نمائندہ، یہ تینوں ایک جگہ اور ان کے پنجہ استبداد کے نیچے قوم بنی اسرائیل تڑپتی پھڑکتی انسانیت کو آوازیں دیتی۔ اس کشمکش کے لیے آپ دیکھیے یہ کتنی عظیم کشمکش تھی کہ ایک نبی نہیں، اول تو نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور نبی ان کے بھائی ہارون، اور اگر تاریخ کا یہ بیان صحیح ہے تو پھر ان کے ساتھ مدین کے وادیوں میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی تیسرے نبی۔ یہ کشمکش اتنی شدید تھی یہ کشمکش پہلے دور سے جاری رہی، جیسا میں نے عرض کیا ہے۔ کہاں کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے ظہور اور بعثت کا مقصد قرآن کریم نے ان 4 لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ حضور کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلی آ رہی تھی وہ ان زنجیروں کو توڑ دے، جن بوجھل سروں کے نیچے کچلی جا رہی تھی انہیں ان کے سروں سے اتار کر انسانیت کو صحیح فطری آزادی دلا دے۔ ایک آیہ کبریٰ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کس طرح قرآن نے ان 3 لفظوں میں بیان کر دی۔ چنانچہ حضور آئے، وحی کی عظیم تعلیم اور اپنے بے مثال عمل سے انہوں نے ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور